عظیم خلافت عثمانیہ اسلام کا وہ سنہری دور ہے جو کہ ہم مسلمانوں کو یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر سے پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی پاکستان میں بے حد مقبولیت کی وجہ سے لوگوں میں خلافت عثمانیہ کی دلچسپی اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کے بانی یعنی کہ خلافت عثمانیہ کے پہلے بادشاہ کی بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عثمان غازی کی، جو کہ خلافت عثمانیہ کے بانی تھے۔ دوستو، 656 ہجری بمطابق 1258 میں ایک ترک کے سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام عثمان غازی رکھا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب منگولوں کے ایک کمانڈر ہلاکو خان نے خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک ایسے وقت میں جب امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تتاریوں کے ہاتھوں سے ایک نئے سے نیا شہر تباہ ہو رہا تھا، تب سے خلافت عثمانیہ کے بانی یعنی کہ عثمان غازی کی اس دنیا میں پیدائش ہوئی۔ عثمان غازی جب لڑکپن یعنی کہ جوانی میں ہوا کرتے تھے تو ایک مشہور ترک صوفی بزرگ ادبالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادبالی عثمان غازی کے والد یعنی کہ ارطغرل غازی کے پرانے دوست بھی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادبالی اکثر ارطغرل سے بات کرتے اور عثمان کی دینی تعلیم میں شیخ ادبالی کا بھی ہاتھ تھا۔ عثمان غازی کئی بار شیخ ادبالی کے مہمان بنے۔ ایک مرتبہ عثمان غازی نے شیخ ادبالی کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی انہیں منتخب کر لیا اور شیخ ادبالی کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن شیخ ادبالی چونکہ درویشانہ زندگی پسند کرتے تھے اس لیے انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ عثمان غازی شیخ ادبالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک حلال چاند شیخ ادبالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بن گیا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور عثمان غازی کے سینے سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ اس کی آدھی شاخیں زمین پر پھیل گئیں، اور درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے، اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھے، اور درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے، اور اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درختوں کے پتے بڑے اعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ بڑے اعظم ایک انگوٹھے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھے کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے اپنا یہ خواب جیسے ہی شیخ ادبالی کو سنایا تو شیخ ادبالی نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی کے ساتھ کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں پھر سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کے مطابق شیخ ادبالی کی بیٹی مال خاتون ہی تھی اور انہی کے بدن سے اورحان غازی کی پیدائش ہوئی، اور کچھ کے مطابق وہ عثمان غازی کی دوسری بیوی لابلا بالا خاتون تھی جن سے ان کا بیٹا علاؤدین پیدا ہوا، اور مارو خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہے جسے عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ ہے۔ عثمان غازی کے اس خواب کو بہت ہی اچھا سمجھا گیا، اور بعض کے مطابق اس کی تعبیر یوں بتائی گئی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات اور دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ بلقان، کوہ طور، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں چونکہ عثمان غازی کی اولاد کے زمانے میں سلطنت ان پہاڑوں اور دریاؤں تک پھیل چکی تھی، اس لیے عثمان غازی کے خواب کو ایک پیشن گوئی سمجھا گیا۔ شہر سے مراد قسطنطنیہ کا شہر جسے عثمان غازی تو فتح نہ کر سکے، لیکن بعد میں
اس کی اولاد نے اسے فتح کر لیا۔ ارطغرل غازی کے ولی عہد عثمان غازی اول اپنے والد کی وفات کے بعد 27 ستمبر 1299 کو اپنی ریاست کے حکمران بن گئے۔ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ ارطغرل غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کے بازنطینی سرحد کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی سرحد تھی جسے ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے باج گزار کروا لیا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت ہی کمزور اور چھوٹی ہو چکی تھی، لیکن عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں یہ بہت ہی بڑی اور مضبوط اور طاقتور تھی۔ بازنطینی دلادار عثمان غازی کی جاگیروں پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان غازی نے ان لڑائیوں میں بڑی قابلیت اور بہادری کا ثبوت دیا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کر لیے، جس میں بنوسا کا مشہور شہر بھی تھا۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی۔ عثمان غازی نے کاراجا سار قلعے کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اسے فتح کر لیا۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے بازنطینیوں کو بتا دیا کہ ان کا مقابلہ آسان حریف نہیں ہے۔ سلجوقی سلطنت اس فتح سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور عثمان غازی کو وہ قلعہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا، اور عثمان غازی کو میزبخ کا خطاب بھی دیا، اور عثمان غازی کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان غازی کو میسر آ گئے۔ 1300ویں عیسوی کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور عثمان غازی کی حکومت خود مختار اور آزاد ہو گئی۔ آئندہ اس کے بعد عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد دوسری ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ دوسرے علاقوں میں انتظامی معلومات پر مصروف رہے، حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ہی زیادہ کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے عثمان غازی کی اس خاموشی کو ان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ناواقف تھے۔ انہوں نے عثمان غازی کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر حملہ کیا، لیکن عثمان غازی نے انہیں منہ توڑ جواب دیا اور تمام ترک سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی۔ 1300 میں ینی شہر جو کہ برسا کا ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنی نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کلج حصار کے مقام پر بازنطینی فوج کو ایک عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ بازنطینی قلعوں کو فتح کرتے کرتے بحر اسود تک پہنچ گئے۔ برسا، نیکیا اور نیکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینیوں نے تاتاریوں کے شہنشاہ کو اکسایا کہ وہ سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کریں، اور پھر تاتاریوں نے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر حملہ کیا، لیکن اس بار عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو بھیجا، اور عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو کہ ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ اورحان غازی نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ جب تاتاریوں نے شکست کو دیکھا تو بازنطینیوں سمیت سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی، لیکن جنگ میں خود اس طرح لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور تھا، انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذاتی دولت جمع نہ کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا اور کوئی رقم وغیرہ نہیں نکلی تھی۔ آپ کے مکان سے صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک صوفی امامہ اور ایک لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے تھے۔
البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادبالی نے ہی انہیں دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تلوار ہر آنے والے نئے سلطان کو دی جاتی تھی اور تقریب کے دوران دعا کی جاتی تھی کہ ہر نئے سلطان میں اللہ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں عطا کرے۔ دندار بے کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراء کے ساتھ اتحاد کرتا تھا اور فوج کے حوصلے بھی پست کرتا تھا۔ عثمان غازی کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا کہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا دندار بے کو قتل کیا۔ ہمیں آج کے دور کے لحاظ سے یہ قتل بہت ہی بڑا قتل لگتا ہے، لیکن اس دور میں یہ ایک معمولی سا قتل ہوا کرتا تھا۔ سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا دندار بے کو خود ہی تیر مار کر قتل کیا اور یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جو کہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی اولاد میں بہت بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے ان کے اس خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے تک نہیں رہی جتنی آل عثمان کی رہی، اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر کے حکمران رہے۔ سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے 1317 میں ایک نہایت ہی اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور تقریباً 10 سال تک رہا۔ سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، لیکن کچھ کے مطابق برسا کی فتح کے وقت وہ بستر ملک پر تھے اور برسا فتح ہونے کے بعد 21 اگست 1326 کو سوگوت کے مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور انہیں برسا شہر میں دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طویل نصیحت کی اور لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی۔ تو فرینڈز، یہاں تک تھی ہماری ویڈیو عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور دوستوں اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کرنا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق تو دوستوں وہ بھی جان سکے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اوکے بائے، خدا حافظ۔